بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے پاس ہدایت کے لیے بہت قیمتی چیز اور بہت بڑا سرمایہ قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے، تاکہ اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ ہماری زندگی میں کامیابی و کامرانی مقدر ہو اور آخرت میں بھی ہماری ساری منازل آسان ہوں۔ لیکن ہم نے اس کا الٹا کیا، نہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہم گناہ کو کھلے عام کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کو سر عام توڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب مسلط کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو 3 عذاب قوم کے اوپر بھیجتا ہوں۔ نمبر 1، بے موسم بارش کرتا ہوں۔ نمبر 2، جو نااہل ہیں، جو بیوقوف ہیں، ان کے ہاتھ میں حکمرانی دے دیتا ہوں۔ نمبر 3، بخیل کے ہاتھ میں دولت دے دیتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو وقت پہ بارش کرتا ہوں، اور جو اہل ہیں، جو حکمرانی چلانے کے لائق ہیں، ان کے ہاتھ میں حکمرانی عطا کرتا ہوں، اور سخی کے ہاتھ میں دولت عطا کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ قوم کے اوپر 3 عذاب بھیجتا ہے۔ نمبر 1، قحط سالی۔ نمبر 2، ظالم کے ہاتھ میں حکمرانی۔ نمبر 3، مہنگائی۔ یہ سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ مسلمان جو مذہب ہے وہ برحق مذہب ہے، اس کے پاس ایک اصول ہے، اس کے پاس ایک نظام، ایک دستور ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، جو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور کسی قوم کے پاس نہ اتنا مضبوط کوئی دستور ہے، نہ کوئی نظام ہے، تو ہر قوم مسلمان کے اوپر ہی اٹیک کرتی ہے، طرح طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں اور طرح طرح کی اس میں کمی نکالتے ہیں، کیونکہ یہ ایک روشنی ہے۔ ہر آدمی اپنی نگاہ سے روشنی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھ میں جب کچھ کمی ہو اور اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہو تو اسی روشنی میں یہ جو ہے کمی نکالتا ہے کہ اس کا راستہ ادھر جا رہا ہے، اس کا راستہ ٹیڑھا ہے۔ لیکن جب کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی دستور نہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض کرنے کچھ بنتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی قوم دوسری قوم پہ اعتراض نہیں کرتی، جو سب اعتراض کرتے مسلمان پہ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا دستور، ہمارا قرآن و حدیث کا جو نظام ہے وہ برحق ہے، بس اس کو سمجھنے کی دیری ہے، بس اس کو سمجھنے والا چاہیے، اور اس کو معقول طریقے سے جواب دینے والا چاہیے۔ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اس کو جواب دینے کا ڈھنگ ہے۔ جواب دینے تو دور کی بات، خود ہم جو ہے ہمیں طرح طرح کے شک و شبہات ہمارے دل میں آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری مسلمان قوم ارتداد کی طرف بھی بہت جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی قوم کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو سب سے پہلے انڈیویجول اپنے اعمال کو بدلنا ہے، پھر اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے گا، ہم کو سربلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود ارادہ نہ کر لے بدلنے کا، جو اس کے دل میں ہے، یعنی دل سے نیک ارادہ کرے نیک ہونے کا، تب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو اور تم جو ہے سستی نہ کرو اور تم مایوس نہ ہو، بے شک تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہماری سربلندی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان شرط ہے، لیکن وہ ایمان جو ہمیں اعمال پہ کھڑا کر دے۔ جب ہمیں نماز کے لیے یا کسی اور حکم کے لیے شریعت کی طرف بلایا جائے تو اس پہ ہم لبیک کہہ سکیں، لیکن جب وہ ایمان ہمارے دل میں نہ ہو، اتنا ایمان بھی نہ ہو کہ ہمیں اس اعمال پہ اللہ کے حکموں پر کھڑا کر سکے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے اور طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر ڈالتا ہے۔ لوگ ہم کو ستاتے بھی ہیں، جسمانی طور پہ بھی، علمی طور پہ بھی، ہر طریقے سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان، ہماری قوم مایوس ہوگی، فرسٹریشن کا شکار ہوگی، اور ہمیں طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر نازل ہوں گے، اور ہماری قوم ارتداد کی طرف جائے گی، مرتد ہوگی، لوگ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ایمان شرط ہے، اپنے ایمان کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، اور ہم شریعت اور احکام کے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہماری زندگی قرآن و سنت کے راہ پر، قرآن و سنت کے راستے پر گامزن ہو۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو کرتے رہیں، یعنی نیک کاموں کا حکم کرتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ اپنے اپنے مطابق دوستوں میں، چاہے اپنی فیملی میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ٹوکیں۔ یہ نہ سوچیں یہ گناہ تو ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم کس منہ سے ٹوکیں، نہیں، اس کو روکیں۔ وہ رکے یا نہ رکے، لیکن روکنے والا خود اس گناہ سے ضرور رک جاتا ہے۔ اپنے اپنے طور پہ ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ بوند بوند سے گھڑا بھرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو پورا معاشرہ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت اور اللہ اس کے احکام کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔